چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے چلیں آج ہم نے الحمدللہ لاسٹ ٹائم آیا نمبر 153 کی تھی سورہ آل عمران کی، اور آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ آیا نمبر 154 آف سورہ آل عمران. بٹ بیفور وی گو ٹو دیٹ آیا آئی وڈ لائک ٹو تھینک عارفہ، کیونکہ لاسٹ ٹائم عارفہ نے ریمائنڈ کرایا تھا کہ ہم لوگ الخبیر یا خبیر وی کیم اکراس خبیر آیا 153 میں ہم نے خبیر پڑھا تھا. تو اب سب سے پہلے ہم الخبیر، اللہ کے جو ہم ناموں کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں. لیٹس گو انٹو اے لٹل بٹ ڈیٹیل. لیٹس ٹرائی ٹو لرن واٹ الخبیر مینس. اچھا، یہ ہم نے 2 دفعہ خبیر کو مس کیا ہے پہلے بھی. فرحت آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، آپ نے بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا، اور عارفہ نے بھی مس کیا. ہم نے میں خود تو سب سے پہلے مس کرتی ہوں. اوکے، سورہ بقرہ میں تھا آیا نمبر، سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ سورہ 2 آیا نمبر 234. اس میں تھا خبیر، آپ لکھ لیجئے. اور پھر ہے سورہ بقرہ میں اگین تھا آیا نمبر 271 234 اینڈ 271. اور ابھی جو تھرڈ ٹائم ہم نے پڑھا تھا تو دیٹ واز ان سورہ آل عمران آیا نمبر 153. تو بیفور وی گو ٹو 154 ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ کو الخبیر، he calls himself الخبیر in 6 occasions in the Quran. 6 میں الخبیر وہ کہتے ہیں. خبیر کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ خا با را، خا با را. یہ روٹ جو ہے یہ قرآن میں 4 ڈیرائیو فارمز میں اپیئر کرتی ہے اور 52 ٹائمز اپیئر کرتی ہے یہ روٹ. ٹھیک ہے نا، الخبیر نہیں، پورا روٹ جیسے خبرہ یا خبیرہ جو بھی ہے، الخب جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ روٹ کس چیز کو پوائنٹ کرتی ہے؟ 2 مین میننگز ہیں. 2 میننگز کے اندر ہی بہت ساری میننگز ہیں. کہتے تو ہیں 2 میننگز، لیکن اس میں ہے پہلا میننگ تو یہ ہے ٹو نو، یعنی جاننا، معلوم ہونا، ٹو نو جاننا. نمبر 2 ہے اسی کے اندر ہے 1 میں آ رہا ہے ٹو بی اویئر. یہ سب ایک ہی ساتھ آ رہا ہے. ٹو بی اویئر یعنی اویئر ہونا یعنی باخبر ہونا. ٹھیک ہے نا، خبردار ہونا، باخبر ہونا. ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنا. ٹو انڈرسٹینڈ کس چیز کو سمجھنا؟ دا ریالٹی کو سمجھنا. ویسے تو میں اور آپ بھی سب کچھ سمجھ رہے ہیں نا، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ خبیر جو ایکچوئل ریالٹی کو سمجھتا ہے، یا جو انر نیچر جو ہوتی ہے، جو فطرت ہوتی ہے، وہ جو اندرونی فطرت جو پوشیدہ ہوتی ہے، جو پوشیدہ حقیقت ہوتی ہے، اس ریالٹی کو، اس حقیقت کو جاننا. اور اندر جو نیچر میں، جو فطرت کے اندر جو انر تھنگ جو پوشیدہ ہے، جو ڈیپتھ میں ہے، اس کو جاننا. اور اسی میں ایک اور ہے دا سیکرٹ کو جاننا، یعنی راز کو جاننا. اگر کوئی راز ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خبیر. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ میننگ اس کا کیا ہے کہ امتحان لے کے، کسی کو ٹیسٹ کر کے، اس کو پروف کر کے، یعنی ثابت کر کے، ایکسپیرینس سے، تجربے سے انر نالج حاصل کرنا. ٹھیک ہے، انر نالج حاصل کرنا. تو اب یہ دونوں چیزیں، یعنی ایک تو یہ تھا جو جاننا اور اویئر ہونا اور ریالٹی کو جاننا، سیکرٹ، انر، یہ سب تھا. سیکنڈ یہ ہے کہ ٹیسٹ، امتحان لے کے پروف کرنا، ثابت کرنا، اور تجربے سے ریزلٹ ہونا کہ انر نالج کیا ہے. تو الخبیر جو ہے کامنلی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے دی ایکوینٹڈ. ایکوینٹڈ یعنی واقف ہونا. دی آل اویئر یعنی پوری طرح خبردار ہونا. ٹھیک ہے نا، پوری طرح باخبر ہونا. آپ کہہ لیں خبردار مجھے لفظ نہیں اچھا لگتا، باخبر اچھا لگتا ہے. تو فلی اویئر یا آل اویئر. اور پھر نوئر آف ریالٹی. نارملی ایسے جب لکھتے ہیں نا ٹرانسلیشن میں تو یہ 3 لکھتے ہیں، دی ایکوینٹڈ، دی آل اویئر، دی فلی اویئر، یا نوئر آف ریالٹی. تو الخبیر جو ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. ہم تو جنرلی خبیر کے بارے میں کہا. الخبیر وہ ہے جو اویئر بھی ہے، ہی نوز، ہی انڈرسٹینڈز انر اسٹیٹس کو، انر کوالٹیز کو بھی. ہمارے اندر جو بھی کوالٹی ہے اس کو بھی اللہ ہی پہچانتا ہے. اینڈ دا میننگز آف آل دا تھنگس، جو چیز ہے اس کی میننگ بھی اللہ تعالیٰ، اس کی ڈیپتھ میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لنگوسٹیکلی خبیر جو ہے اٹ از ڈیرائیو فرام خبیرہ. خبیرہ یعنی یہ وہ کانسیپٹ ہے. خبیرہ کا مطلب وہ کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کو کمپریہینڈ کرنا، سمجھنا اور انکمپس کرنا. یاد ہے ہم نے محیط کے بارے میں پڑھا تھا، انکمپس کر لیتا ہے ہر چیز کو. کس چیز کو؟ جب کمپریہینڈ کر رہا ہے انر ریالٹیز کو، اور جب انکمپس کر رہا ہے اس کی آؤٹر ریالٹیز کو بھی.
یہ بڑا کتنا ڈیپ ہو گیا آپ سوچیں. تو اللہ تعالیٰ الخبیر ہے اور اس کے ساتھ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہی از دا نور آف ایوری تھنگ, ہی ہیز دا نالج, کمپریہنسو نالج. ان کے پاس تمام وہ کوالٹیز ہیں اینڈ ہی نوز آل دا میننگس آف آل دا تھنگس. صرف میرے اور آپ کے انٹینشن نہیں, ہی نوز ایوری تھنگ. ہی انڈرسٹینڈس کوئی بھی سیکرٹ کسی کے بھی دل میں ہے, کہیں بھی ہے, زمین کے اندر کوئی سیکرٹ ہے, آسمان کے اوپر کوئی سیکرٹ ہے, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کسی بے جان چیز کے اندر کوئی سیکرٹ ہے, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. آئی مین لائک جسٹ سوچے, اب ہی از آل اویئر, ہی از آل اکوینٹڈ. ان کو ہر چیز کی, ہر ٹروتھ کی, ہر سچویشن کے اندر کا سب کچھ معلوم ہے. تو وہی ہے کہ جو چیزوں کو جب کوئی چیز اکر کر چکی ہو پاسٹ میں, وہ بھی اس سے بھی خبیر ہے. جو ہو رہا ہے ان دا پریزنٹ, وہ بھی اللہ تعالیٰ خبیر ہے. جو آنے والی چیزیں اس سے بھی خبیر ہے. سو اٹس ناٹ اونلی ان دی مطلب اس کی ایکسپینس میں, بلکہ ٹائم وائز بھی اللہ تعالیٰ کو پاسٹ بھی پورا پسند ہے, جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاسٹ میں بھی پورا انہیں معلوم ہے, اور پریزنٹ بھی معلوم ہے, اور فیوچر بھی معلوم ہے. مطلب to say کہ there is nothing hidden from him. جیسے علیم تھا لفظ, علیم میں نالج تھا, اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے پوری نالج ہے, وہ پوری طرح باخبر ہیں ہمارے انٹینشن سے, ہماری انورڈلی آؤٹ ورڈلی ہر چیز سے. ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ اس میں ہے کہ وہ جو ان کی اویئرنیس ہے وہ آبزرویشن سے نہیں ہے, کہ ہم کہتے ہیں نا, او ہم نے یہ چیز دیکھ لی. ہم کسی کوئی بھی چیز ہم خریدنے جاتے ہیں, اندر باہر سے ٹٹول رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ چیز اسٹرانگ لگ رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے, بیوٹیفل لگ رہی ہے, ہم اس کو اچھی طرح دیکھیں اور پھر ہم اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر سمجھے میں کہتی ہوں میں بہت اسٹرانگ ہوں, جو کہ میں نہیں ہوں, لیکن آپ کہیں گے اچھا پروف کر کے دکھاؤ, تو I have to prove myself. I have to prove myself کہ ہاں بھئی دیکھو نا, میں یہ مسل کر سکتی ہوں, میں یہ اٹھا سکتی ہوں, میں یہ گرا سکتی ہوں, یہ سب چیزیں. اللہ کا ایسا نہیں ہے, اللہ کے اندر انٹرنسکلی یہ کوالٹیز ہیں, آبزرویشن سے نہیں. He doesn't have to prove anything. He has the perfection of all attributes. ناہید آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے, تو وہ اپنے وہ سب ان کی ذات میں ہے. اللہ کی ذات میں یہ تمام پرفیکشن ہے تمام ایٹریبیوٹس کی, اور ہمیں اپنے ایکشن سے پروف کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو جو کوالٹیز اللہ کی ہیں وہ اللہ کی ہمیشہ رہنے والی ہے. ناہید آپ کی مائک بند کر دیجیے پلیز. سوری. تو جو اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اللہ کی بینگ میں ایسی کہ وہ اٹرنل بھی ہیں. ہمارے پاس یہ کہ ہم آج اسٹرانگ ہیں, کل ہم ویک ہو سکتے ہیں. آج ہم خبیر ہیں, کل ہم بے خبر ہو سکتے ہیں. آج ہماری آنکھیں کام کریں, آج ہمارے کان نہیں کام کریں, کچھ بھی نا. تو اللہ کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے دیز آر اٹرنل, یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ یہ ایٹریبیوٹس رہیں گی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبیر کے ساتھ کچھ چیزوں کو ایڈ کیا, کہ بیسیکلی 4 چیزوں کو وہ ایڈ کرتے ہیں. خبیر کے ساتھ وہ کہہ دیتے ہیں الخبیر اور العلیم دونوں, یعنی کہ وہ خبیر بھی ہے اور نالجیبل بھی ہے. اور الخبیر کے ساتھ الحکیم بھی اٹیچ کرتے ہیں, یعنی کہ ان کی جو نالج ہے وہ ان کی وزڈم پہ بھی بیسڈ ہے. الحکیم دا موسٹ وائز. پھر اللہ کی یہی جو خبیر ہے یہ البصیر کے ساتھ ہے. البصیر یعنی جن کو سب نظر آتا ہے, دا آل سیئر, دا آل واچر. اور ایک اور ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اللطیف کے ساتھ. اللطیف کا مطلب ہے سبٹلنس, یعنی باریک بینی. کسی کے اندر جو بھی لطیفیت ہے, جس کو اردو میں لطیفیت کہتے ہیں, یعنی کوئی بھی باریک چیز ہے, وہ بھی اللہ کو اس کی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی معلوم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے بارے میں ہم نے کہہ دیا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہاؤ کین وی لیو بائی دس بیوٹیفل نیم آف اللہ. نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ الخبیر ہے, تو وی شوڈ بی کمفرٹیڈ. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ, وہ خبیر ہے. نہ ہم کوئی چیز, تو اسی لیے اگر ہم کوئی چیز چھپاتے بھی ہیں تو بھی اللہ کو معلوم ہے. ہم جو چیز کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے نا, کتنی پیاری بات ہے. تو یہ ایک امیزنگ فیکٹ ہے جو ہمیں جب بھی کوئی ہارڈ شپ پہنچے تو ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے, کمفرٹ ہونا چاہیے, ہمیں اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور ان ٹائمز آف ہارڈ شپ یہ, ان ٹائمز آف ایز کیا ہوتا ہے, جب ہم آرام سے, سکون سے, اطمینان سے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں یا ہم دنیا سے زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں. ہم مٹیریل بینیفٹس کے پیچھے جا رہے ہیں یا ہم آخرت کے بینیفٹس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ الخبیر ہے.
اللہ از ویل انفارمڈ, اللہ نوز ایوری تھنگ, تو اللہ ہمیں بھی انفارم کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے تو آن دا ڈے آف ججمنٹ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, ہم چھپا نہیں سکیں گے. تو دنیا کے علاوہ آخرت کا بھی ہمیں یہی سوچنا ہے, ایوری سنگل ڈے ہم کو یہ سوچ کے کوئی نہ کوئی اچھائی کر لینی ہے. ایک تو ہمارے obligatory ڈیوٹیز ہیں, ایک ہے ہمارے اوور above the obligatory سابقون بننے کی کوشش کرنا ہے. تو we should جہاں بھی ہم سلپ ہو جائیں, ہم نے کوئی چیز ہم سے رہ گئی, کوئی ہم سے خراب کام ہو گیا, فوراً اللہ سے forgiveness مانگی, استغفار کرنا ہے, تاکہ ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اور ہمیں ان چیزوں کا انفارم کرے کہ ہم نے معافی مانگی تھی. اس چیزوں کا انفارم نہ کرے کہ آپ نے یہ کیا تھا, اب آپ کو پنش مل رہی ہے. نمبر 3, ہم کو we should try the understand we should try to understand the reality of this world. اس دنیا کی کیا حقیقت ہے, اس دنیا کا کیا ویلیو ہے, وہ ہم کو انڈرسٹینڈ کرنا. وہ میں ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مارکیٹ سے گزر رہے تھے. جب وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ دونوں طرف ہیں, کھڑے میں کوئی بات ہے, تو پتا چلا کہ وہاں پر ایک لیمب جو ہے, ایک دمبا, چھوٹا سا دمبا جو ہے وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے, اور اس دمبے کے کان جو ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, کان چھوٹے چھوٹے. اب آپ سوچیں, یہ حدیث اس چیز کی بھی ہے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی لوگوں کو کیا سکھایا, اس کے ایک کان کو پکڑا اور کہا کہ آپ میں سے کس کو یہ دمبا چاہیے 1 درہم کے وجہ سے, یہ چاہیے 1 درہم کے بدلے میں, ٹھیک ہے نا, would you like to have this for 1 درہم. تو لوگوں نے کہا نہیں, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں 1 درہم سے کم میں بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ یہ ہمارے کسی کام کا ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو پھر اسے کہا کہ آپ فری لینا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو فری چاہیے. تو اس پہ بھی لوگوں نے کیا کہا جو ارد گرد کھڑے ہوئے تھے, اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہمیں پھر بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اس کا کان جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے, اس کے کان میں کوئی کمی ہے, کوئی عیب ہے, اس کا کان بہت چھوٹا ہے, تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں ایک ڈیفیکٹ کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں چاہیے, کیونکہ اگر وہ اس کو بیچنے جائیں گے تو ان کو اتنے پیسے نہیں ملیں گے, اور وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ زندہ بھی نہیں ہے, یہ تو مرا ہوا ہے, ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے, ہم نہیں لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت, یہ صحیح مسلم میں یاد رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ بھائی اللہ, یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا, یہ اللہ کی آنکھوں میں, اللہ کی سائٹ میں, اللہ کی بصارت میں, اللہ کی ویژن میں, یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے it is more insignificant than this dead lamb is in your eyes. یعنی آپ کی نظر میں یہ دنیا کا فائدہ نہیں ہے نا اس لیمپ کا. تو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کسی کو چاہیے اور آپ کوئی بھی نہیں لے رہے, لیکن اللہ کی نظر میں اگر آپ دنیا کا سب کچھ بھی لے لیں, دنیا اتنی انسگنیفیکنٹ ہے کہ یہ لائف جو ہے ہماری, یہ ہمارے پاس ایک ہی لائف ہے جس میں ہم سٹرگل کریں, ہم ایفرٹ کریں, ہم جد و جہد کریں تاکہ ہمیں پیراڈائز مل جائے. اس دنیا میں اگر ہم نے کر لیا, موت کس دن آ جائے گی نہیں معلوم. ابھی کلاس سے پہلے امینہ بتا رہی تھی کہ ان کی بہت کلوز فرینڈ تھی, آپ سب کی شاید جاننے والی ہوں گی, گاجیانی, یاسمین گاجیانی تھی, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. میں ان کو نہیں جانتی تھی, لیکن یہی ہے کہ ان کے لیے دیکھیں وہ چلی گئیں. تو اسی طرح ہم بھی کس دن چلے جائیں گے ہمیں نہیں معلوم. روز سنتے ہیں, ابھی ہمارے IIOC کے بردر ولید تھے, اس جمعے کو ان کا جنازہ تھا, جب ہم گئے تو مطلب روز کسی نہ کسی کا سنتے ہیں. تو ہمیں اس لائف میں ایسا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ورتھ بنا دینا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو ریمائنڈر دی ہے کہ یہ دنیا از انسگنیفیکنٹ, تو اس میں ہم ایسے ایکشنز کر لیں جو ہمیں آخرت میں کام آئے. نمبر 4, ہم میک شور کریں کہ ہم جو کام بھی نیک کرتے ہیں ہم کبھی کبھی چھپا کے کوئی کام کریں, گڈ ڈیڈز کریں لیکن اس کو ہڈن کریں. دیکھیں ہمیں معلوم ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ جو اپنی چیریٹیز کو ڈسکلوز کرے گا, ظاہر کرے گا, وہ بھی اچھا ہے, وہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر ہم کنسیل کریں گے, چھپا کے ہم دیں گے کسی غریب کو, تو اٹ از بیٹر فار اس, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے جو ایول ڈیڈز ہیں ان کو ہمارے اعمال نامے میں سے ہٹا دے گا. پھر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں الخبیر کو دکھا کے ہم کر رہے ہیں. الخبیر نوز اٹ, ہم دکھا نہیں رہے, نوز اٹ. تو جب آپ ایسا کام کریں گی, میں اور آپ, کہ ہم چھپا کے کسی کی مدد کریں, آپ دیکھیے کہ اس میں کتنا, we will really feel good, we will enjoy it, because ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے. نمبر 5 یہ کہ ہم اللہ یعنی الخبیر کے لاز کو فالو کریں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں خبیر ہوں,
اس سے پہلے آپ دیکھیں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، اکثر آفن ہمیشہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں، کوئی لا بتا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان لاز کو فالو کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم خبیر ہیں، تو ہم قرآن اور سنت پہ میکسیمم عمل کرنے کی کوشش کریں. نمبر 6 ہمیں کسی کو، یہ آخری ہے، نمبر 6 یہ ہے کہ ہم کسی کو جج کرنے میں ہیسٹی نہ بنے. ہم لوگ اکثر نا کسی کو دیکھ کے ہم اپنے آپ سے اپنی ججمنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کنجوس ہے، فلاں اچھا نہیں، فلاں یہ، فلاں بہت پراؤڈ ہے، فلاں، بہت جلدی ہم کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں کسی کا انر نہیں پتا، اندر کسی کے کیا ہے. کوئی ہمارے سامنے بہت اچھا کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں او یہ تو بہت زیادہ اچھا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. لیکن آپ کسی کی اچھائی کریں کسی کے سامنے تو کم از کم گناہ تو نہیں ہے نا. لیکن اندر کی ریالٹی جو ہے، اگر کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، اندر کی ریالٹی صرف اللہ کو معلوم ہے. ہمیں ایکسٹرا کیئرفل ہونے چاہیے ان ججنگ ادرس. تو اس وقت ایسی کوئی بات اگر ہم دیکھیں کسی کو، کوئی ہمارے ساتھ بھی زیادتی کر لے، برائی کر لے، ہمیں تنگ کر لے، ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کئی لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت نا اپنے آپ کو روکنا چاہیے، بجائے اس کہ ہم اس کو بددعا دیں، اس کو برا بھلا کہیں. یا اللہ میں اس کا ججمنٹ آپ پہ چھوڑتی ہوں. دس از دا بیسٹ وے. اللہ ول جج آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے نا. تو اب دعا کر لیتے ہیں الخبیر کو کہ او الخبیر ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ ہر چیز سے باخبر ہیں. او الخبیر آپ ہمیں گائیڈ کریے، ہمیں ہدایت دیں تاکہ ہمارے اندر کی اور باہر کی صفات، ہماری تمام کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ہم بیسٹ کر لیں، اپنی بہترین کر لیں. او الخبیر، او اللہ ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم دوسروں کے ساتھ جب ڈیل کریں تو ہمارے مینرز، ہمارے اخلاق بہترین ہو جائیں. او اللہ ہمیں ہیلپ کیجئے کہ ہم آپ کے جو رولز ہیں قرآن اور سنت کے مطابق ہم اس کو ابائٹ کریں، اس کو ایڈہیر کریں. او اللہ ہمیں اس دنیا کی ریالٹی بتا دیجئے کہ ہم کس طرح بیسٹ جد و جہد کریں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. آمین ثم آمین. چلیے آیا شروع کرتے ہیں. آیا نمبر 154. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل کیا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور. What a long آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں. اب آیت کو توڑ توڑ کے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ثم انزل علیکم من بعد الغم. آپ کو یاد ہے نا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، ان کے اوپر غم پہ غم پڑے تھے. غزوہ احد کی بات ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی تھے، انہوں نے آوازیں دی اور آپ کو یاد ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے اور دور چلے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارے چلے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر غم آئے بیکاز آف سو مینی ریزنس. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس کے بعد کا پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا، ثم انزل علیکم، ثم then انزل he sent، یعنی اللہ sent علیکم upon you، من بعد after that، الغم یعنی after the غم، after the distress، امنا یعنی peace یا security. Then he sent down upon you after the distress peace یا security. پھر اس نے نازل کیا آپ پر غم کے بعد امن. امن بھی کہہ لیں، چین کہہ لیں، سکون کہہ لیں یا تسلی کہہ لیں. امانہ کا مطلب سب کچھ ہے، امان ملے. امان میں اللہ تعالیٰ نے امن دیا، چین دیا، سکون دیا، تسلی دی اس غم کے بعد. وہ کیسی تسلی تھی اس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں. نعاسا یغشا طائفۃ منکم. نعاسن، اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون عین سین، نون عین سین. اور یغشا کا، یغشا کے ہیں غا غین شین یا، غین شین یا. اور طائفہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، طا و فا. اب اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. نعاسن یعنی کہ سلمبر یعنی سلیپ، یعنی غنودگی آپ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں ہلکی سی نیند، اونگ کہہ لیں اس کو اردو میں. سلمبر
या स्लीप, लाइट स्लीप होती है, या ऊंघ, उर्दू में ऊंघ, हल्की नींद, ठीक है ना, ये सब चीजें आप कह सकते हैं। और यानी स्लम्बर, यग़शा त्वाइफतुम मिनकुम, यग़शा यानी कवरिंग, ओवर कवरिंग, ओवरकमिंग या कवरिंग, त्वाइफा यानी अ ग्रुप, मिनकुम अमंग यू, अल्लाह ताला ने क्या किया, एक ग्रुप को उनमें से जो लोग वहां पर मौजूद थे ग़ज़वा उहद के बाद की, उनकी बारी हो रही है, उनकी बात हो रही है कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने एक स्लम्बर डाल दी, एक हल्की सी नींद डाल दी, उनको ढांप लिया उस नींद में, ऊंघ ने एक गरोह को, एक ग्रुप को, ठीक है ना, यानी उनके ऊपर नींद सी तारी हो गई एक गरोह को। गशिया यग़शा गशियानुन, गशिया यग़शा गशियानुन, कवर करना या ओवरकम करना, ठीक है ना, ऊपर से उनके ऊपर नींद तारी हो गई। व त्वाइफतुन, वाइल अ ग्रुप, यानी एक और ग्रुप था, यानी जबकि एक गरोह, कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम, कद यानी श्योरली, यकीनन, अहम्मतहुम अनफुसुहुम, दे वर वरिड, वो वरिड थे किस चीज के बारे में, अबाउट अनफुसुहुम, अपने आप के बारे में। एक ग्रुप आराम से उनको नींद आ गई और वो सो गई थोड़ी देर के लिए, उनको ऊंघ आ गई। दूसरा ग्रुप जो है वो अभी तक अपने अपने बारे में सोच रहे थे, यकीनन उनको फिक्र पड़ी हुई थी अपने जानों की। फिर से आप लिख लें, वाइल अ ग्रुप surely they were worried about themselves, जबकि एक गरोह यकीनन उनको फिक्र पड़ी थी अपनी जानों की। इसका वर्ड जो है अहम्मतहुम, इसके रूट लेटर्स है हा मीम मीम, अहम्मा युहिम्मु इहमामुन, या फर्स्ट टाइम आपने सुना है, हम्मा हा मीम मीम, अहम्मा युहिम्मु इहमामुन, फॉर्म 4 है ये। इसके बाद अल्लाह ताला बता रहे यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक, वो जो जिनको अपनी जानों की फिक्र पड़ी हुई थी वो क्या कर रहे थे, यज़ुन्नूना, ज़ा नून नून, वो अज्यूम कर रहे थे, ज़न्ना यज़ुन्नु ज़न्नन, ज़न्ना यज़ुन्नु ज़न्नन, ज़ा से, अच्छा ज़ाल नहीं है, ज़ा जिसको हम ज़ोए कहते हैं, ज़न्ना यज़ुन्नु ज़न्नन, यानी देवर अज्यूमिंग, वो गुमान कर रहे थे, देवर थिंकिंग, किसके, बिल्लाहि, अल्लाह के बारे में, अबाउट अल्लाह, गैरल हक, अदर देन द ट्रूथ, जो हक से डिफरेंट है, जो सही बात नहीं है, ना हक जिसको कह रहे हैं, ना हक। सो देवर अज्यूमिंग और देवर थिंकिंग अबाउट अल्लाह अदर देन द ट्रूथ, वो गुमान कर रहे थे या सोच रहे थे अल्लाह के बारे में ना हक, यानी गैरुल हक। ज़न्नल जाहिलिया, वो कैसा था, उनकी सोच कैसी थी, ज़न्नल जाहिलिया, द थॉट ऑफ इग्नोरेंस, जाहिलियत का गुमान था, जाहिलियत की सोच थी। क्या कह रहे थे वो लोग, यकूलूना, वो कह रहे थे, दे वर सेइंग, हल लना मिनल अम्री मिन शै, इज देयर फॉर अस, हल इज देयर, लना फॉर अस, मिनल अम्री फ्रॉम द मैटर, मिन शै एनीथिंग। बताती हूँ, उर्दू में भी वो कह रहे थे, क्या हमको हमारे लिए इस मामले में कुछ भी इख्तियार है, यानी ये जो अब मामला हुआ है हमारे साथ, क्या हमें कुछ इख्तियार है। अल्लाह ताला ने उसका जवाब उसी वक्त दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उनसे कह दीजिए, कुल से, इन्नल अम्रा कुल्लुहु लिल्लाह, इंडीड द मैटर ऑफ इट इज ऑल फॉर अल्लाह। आप कह दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए, बेशक सारे काम अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। कुल्लु कुल्लुहु लिल्लाह, तमाम के तमाम काम जो है, तमाम उमूर, तमाम अफेयर्स, ऑल द अफेयर्स आर विद अल्लाह, अल्लाह ही को इख्तियार है। युख्फूना फी अनफुसिहिम, युख्फूना, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं, दे हाइड, वो लोग, वो जो ये सोच रहे थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता कौन क्या सोच रहा है, तो इसीलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, दे हाइड इन देमसेल्व्स, युख्फूना फी अनफुसिहिम, वो छुपाते हैं अपने दिलों में, अख्फा युख्फी इख्फाउन, अख्फा युख्फी इख्फाउन, अगेन इट्स फॉर्म फॉर मा ला युबदूना लका, मा ला व्हाट नॉट, युबदूना रिवील टू यू, दे रिवील टू यू, लका टू यू, लका टू यू, युबदूना दे रिवील, लका टू यू, अबदा युबदी इबदाउन, अगेन फॉर्म 4 है, अख्फा छुपाना, अबदा जाहिर करना, अबदा युबदी इबदाउन, दोनों का फॉर्म एक ही, फॉर्म 4। अल्लाह ताला बता रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू व्हाट दे नॉट रिवील टू यू, अल्लाह ताला को सब मालूम है, जो वो नहीं जाहिर करते हैं आपके ऊपर, जो आपको नहीं बता रहे हैं, जो आपसे छुपा रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं, यकूलूना, वो कह रहे हैं, लौ कान लना मिनल अम्रि शैइन, ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दे से, वो कहते हैं, इफ इट वाज फॉर अस,
اگر یہ ہمارے بس میں ہوتا, اگر ہوتا ہم کو, یعنی اگر ہوتا ہم کو, یقولون دیسی لو کانا لنا, اگر ہوتا ہمارے لیے ہم کو, من الامر شیئن, آف دا میٹر اینی تھنگ, یعنی اس معاملے میں اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا, ہمارا کچھ بھی بس چلتا, ما قتلنا ہا ہونا, ما قتلنا, کہ نہیں ہم قتل کیے جاتے, ہا ہونا یہاں پر, not we would be killed over here, یعنی قتل نہ کیے جاتے, فعل ماضی مجہول ہے کہ ہم یہاں پر قتل نہیں, اگر ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا ہم یہاں پر قتل نہیں کیے جاتے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے, لو کنتم فی بیوتکم, اگر آپ ہوتے, if you were فی بیوتکم, in your houses, اگر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر آپ اپنے گھروں میں بھی ہوتے, فی بیوتکم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل, surely برزا برزا یبرزو بروزن, برزا یبرزو بروزن, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ surely would have come out, نکل آتے وہ لوگ, الذین وہ لوگ, کتبہ جن پہ لکھ دیا گیا تھا, upon whom it was decreed, علیہم upon whom القتل یعنی death. surely, پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں, surely لبرز, surely would have come out, الذین those who, کتبہ علیہم was decreed upon them, القتل the death. کتبہ یعنی جس پہ کتابن کتابتن, کتبہ یکتبو کتابتن یا کتابن, جن کے لیے لکھ دیا گیا تھا, جن کے لیے ڈگری ہو گیا تھا, جن کے لیے آرڈین ہو گیا تھا, جن کی قدر میں تھا کہ انہوں نے مرنا ہے, یقیناً وہ باہر نکل آتے جن کے لیے لکھا جا چکا تھا ان پر قتل ہونا, چاہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے, وہ نکل آتے اور وہ قتل ہو ہی جاتے. تو الا مضاجعہم یعنی الا مین ٹورڈز, مضاجع کس سے نکلا, ضاد جیم عین, اس کا مطلب کیا ہے, مضاجع یعنی جو ان کی ریسٹنگ کی پلیس ہے, جو ان کی آرام گاہ ہے, یعنی جو قتل گاہ ہے اس وقت, جہاں جا کے انہوں نے قتل ہو کے آرام کرنا ہے. سو ٹورڈز دیئر ریسٹنگ پلیس یا ٹورڈز دیئر پلیسز آف ڈیتھ, یعنی اپنی آرام گاہوں کی طرف یا اپنی قتل گاہوں کی طرف وہ نکل جاتے, یعنی خود بخود ہم نے جہاں ڈیتھ ہم کو لے کر جا رہی ہے ہم نے جانا ہی پڑتا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں, یہ سب کیوں ہوا, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, and so that Allah tests, یبتلی با لام واو, ابتلا یبتلی ابتلاؤن, ابتلا یبتلی ابتلاؤن, and so that tests اللہ ان کو ٹیسٹ کرے تاکہ اللہ ان کو آزمائے, ما فی صدورکم, what is in your breasts, تاکہ آپ کے سینوں میں کیا ہے, ما فی صدورکم, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آزمائے, ان کو بھی آزمائے کہ آپ کے سینوں میں کیا ہے, ما فی صدورکم, what is in your breast, جو آپ کے سینوں میں ہے, وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, وَلِيُمَحِّصَ, مَحِّصَ میم ہا صاد, and so that he may remove, محِّص he may remove, he may clean what is in your hearts, ما فی قلوبکم, جو آپ کے سینوں میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اور جو آپ کے دلوں میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معلوم کر دے اور وہ چھانٹ دے, ٹیسٹ کر دے, so that he may remove, who may clean what is in your hearts, تاکہ وہ چھانٹ دے, وہ خالص کر دے جو آپ کے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور, and Allah is all knowing, علیم, ابھی ہم نے خبیر کا بھی پڑھا تھا, علیم کا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, بذات الصدور, what is contained in the breasts, اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہوتا ہے, whatever the breasts contain, what is contained in the breasts. آئیے دیکھتے ہیں, اب اس کی لمبی آیت ہے, اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. تفسیر میں یہ ہے, ثم, پہلے سٹارٹ ہوا تھا, ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا نعاسا یغشی طائفۃ منکم, یعنی کہ ان کو جب یہ گریف ملا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا, ان کو امن دیا, انر پیس دی. اور کس طرح انر پیس دی, ان کو اونگھ آئی, ان کو نیند آئی, سلیپ سلمبر, اور وہ کس نے, کہ طائفۃ منکم, تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ایک گروپ کو وہ نیند آئی. تو جتنی بھی کیوس تھی, جتنی بھی کنفیوژن تھی, جتنا بھی پینک تھا, جو ان کو ڈیفیٹ بھی ہو گئی تھی وہ مسلم اسکالرس کو, وہ سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز کام کیا, ایک قابل ذکر کہہ سکتے ہیں, ایک سینس آف پیس دے دیا اللہ نے ان کو. ہارنے کے بعد, آل دا کنفیوژن, آل دا کیوس, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیس اینڈ سیکیورٹی دے دی بلیورس کو.
مسلمانوں کو, بلیورز کو, جو کہ واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. مطلب وہ بھاگ رہے تھے, یاد ہے, پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا. اب وہ جنگ ختم ہو گئی, غزوہ احد ختم ہو گئی. دیکھیں جو کفار تھے وہ بھی بھاگ گئے, چلے گئے, اور یہ ایک معجزہ تھا. اور یہ ایک سرٹن مسلم اسکالر, ایک طائفہ, ایک گروپ جو مسلم اسکالرز, مسلم سولجرز کے تھے, اسکالرز کہہ رہی ہوں, مسلم سولجرز کا تھا, ان کو یہ ہوا. ان کو کیا ہوا, ایک جینٹل سلیپ آئی, جس کو آج کل ہم کیا کہتے ہیں, پاور نیپ. ٹیک اے پاور نیپ, 10 منٹ سو جاؤ, 20 منٹ سو جاؤ, ٹیک اے پاور نیپ. نیند آئے یا نہیں آئے, آپ 10 منٹ لیٹے رہو, آپ آنکھ بند کر کے پڑے رہو. یہ نیپ کیا ہوتی ہے, اس سے ہمارا جسم جو ہے, ہمارا دماغ جو ہے ریجوینیٹ ہو جاتا ہے. اس سے ایک ان لوگوں کو کیا ملا, ان کو ایک پرسنل ری ایشورنس ملی, ان کو ایک کمفرٹ ملا, امن ملا, ان کو ایک کامنس مل گئی, سینس آف سیکورٹی مل گئی. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے, اسی جنگ میں تھے, غزوہ میں تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا on the day of Uhud to look around me. وہ کہتے ہیں میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے ایسے دیکھا, لیٹے ہوئے, پڑے ہوئے, پریشان ہیں, لیکن اس میں ان کو وہ نیند آ گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایوری ون جو تھے, جتنے بھی لوگ تھے, they were hanging down his head because of drowsiness. سب کو ایک نیند سی جاتی ہے نا, خمار سا آ جاتا ہے, غنودگی کہہ لے. غنودگی مجھے لفظ اچھا لگتا ہے کہ وہ اونگ سی, غنودگی سی ان کو آ رہی تھی. ایک اور ہی ورژن ہے جو بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ہماری پوزیشن میں جس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے, اس میں ہمیں نیند سی آ گئی. وہ کہتے ہیں ایسی آئی کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی. My sword kept falling from my hand. اور میں اس کو پھر اٹھاتا, پھر دوبارہ وہ میرے ہاتھ سے گر جاتی. پھر کہتے ہیں دوبارہ میں نے اسے اٹھایا. ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وضو ہے کہ نہیں ہے, کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا ہمیں نیند سی آ گئی. ہاؤ ول یو بی شیور کہ آپ کو نیند آئی کہ نہیں؟ اگر آپ میں پین ہے, فون ہے آپ کے ہاتھ میں, اینڈ سڈنلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پین گر گیا, یا آپ کا فون گر گیا, یا آپ کا چشمہ گر گیا, آپ کو فیل ہوتا ہے اوہ مجھے, میری تو آنکھ لگ گئی تھی نا. وہ ایک نہیں جھپکی سی آ جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے. تو ویسا تھا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک اور گروپ تھا, طائفتن, ایک اور گروپ تھا کہ جس میں, جن کو صرف اپنی جانوں کے بارے میں فکر تھی. They were only concerned about themselves. اور وہ اللہ کے بارے میں غلط نوشنز, غلط کانسیپٹ, جاہلیہ کے کانسیپٹ جو ہیں, ان نوشنز کے بارے میں سوچ رہے تھے. اور پھر وہ کہتے کیا اس میں ہماری کوئی سے ہے؟ وہ بینیفٹ نہیں کر سکے. کس چیز سے؟ اس ریجوینیشن سے, اس امن والی سلیپ سے, اس لمبر سے, اس اونگ سے, اس غنودگی سے. وہ بس اپنی فکر میں پڑے رہے. اور اپنی فکر میں کیسے پڑے رہے؟ They were in fear. وہ ڈرے ہوئے تھے. اور جب وہ ڈرے ہوئے تھے تو کیا ہو رہا تھا, وہ ان کا اللہ کے اوپر سے جو ایمان تھا, جو فیتھ تھا, وہ ہٹنے لگا. پہلے تھا لیکن ان کا یہی بھی ایک گروپ تھا, یہ بھی گروپ تھا, اور ان کا فیتھ جو ہے وہ کم ہونے لگا, اور وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانے لگے. ایمان سے نکل کے کفر کی طرف جانے لگے. اور یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اس میں کچھ بھی نہیں تھا بولنے کا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا نا, جو منافقوں کی ٹولی تھی, انہوں نے کہا ہم تو واپس جا رہے ہیں. 1000 میں سے 300 تو وہاں چلے گئے تھے, 700 باقی تھے. اب 700 میں سے کیا تھا, وہ بھی یہ کہتے کہ یہ بیٹل پلان صحیح نہیں ہے, ہم کو مدینے میں رہ کے کرنا چاہیے تھا, اور اگر ہم مدینے میں رہتے تو ہم نہیں ہارتے, ہم نہ مرتے. یہ سب چیزیں ان کی باتوں میں آ رہی تھی. اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اللہ نے اس وقت ان کو کہا, جو ابھی ابھی ہم ورڈ فار ورڈ میں پڑھ چکے ہیں, کہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام جو ڈیسیژن ہے, تمام کا تمام جو پاور ہے, وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپا رہے ہیں, وہ آپ کو ریویل نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کو چھپا رہے ہیں, آپ سے وہ بات آپ کو بول نہیں رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ڈیسیژن ہوتی تو ہم یہاں نہ مرتے, ہم یہاں سے چلے جاتے, ہم یہاں آتے بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں کہہ دیا کہ اگر آپ نے اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی, if you were destined to be killed, تو آپ خود اپنی ڈیتھ بیڈ کی طرف آ جاتے. اور مداجع, میں نے آپ کو کہا نا, جو لفظ یوز ہے مداجع, میم ضاد الف جیم عین, مداجع پلورل ہے کس چیز کی؟ مدجعن. مدجع کیا چیز ہے؟ a place to sleep. لیکن کیسی سلیپ؟ مدجع کیا چیز ہے؟ یہ بھی اس میں دیکھیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک لیٹنے کی جگہ ہے, یا آرام کرنے کی جگہ ہے, یا سونے کی جگہ ہے, الگ الگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں اپنے گھر میں آپ سوتے ہیں, کتنے کمفرٹیبلی سوتے ہیں, کتنے آرام سے سوتے ہیں, آپ کا پلنگ آپ کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن کہیں کہیں پر آپ سو رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کی سلیپ جو ہے وہ ریسٹ لیس ہوتی ہے. یو آر ٹاسنگ, یو آر ٹرننگ, یو آر اسکیئرڈ, یو آر ورڈ. تو یہ لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو سونے کی جگہ بھی تھی, ان کی جو ریسٹنگ پلیس بھی تھی, اس میں بھی یہ لوگوں کو آرام نہیں ملا. They were restless, they were tossing and turning, they were scared, they were worried.
تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم گھر رہتے تو ہم نہ مرتے، لیکن شورلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مرنا تھا، اسی لیے وہ یہاں پر موجود تھے، اور اگر گھر میں بھی ہوتے تو بھی ان کو موت آنی ہی تھی۔ اور کیوں اللہ نے یہ کیا؟ اللہ یہ کہتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے all this happened so that Allah might test you، اللہ آپ کو ٹیسٹ کریں کہ آپ کا سیکرٹ تھاٹس کیا ہیں، آپ کے اندر کیا ہے، باہر سے اپیرنٹلی نہیں آپ بتا رہے ہیں، تاکہ آپ کے ہارٹس کو بھی کلینز کر دیں، پیور کر دیں، تاکہ آپ ایسے فالس نوشنز کو اپنے اندر نہ لائیں، یہ جو ظن الجاہلیہ ہے، جو اگنورنس کی تھاٹس ہیں، اس کو اپنے اندر نہ لائیں۔ تو جو بلیورز ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کنفیوژن نہیں رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ wants the believers to be very clear, to have no confusion, to have no doubts۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گڈ کو ایول سے سیپریٹ کر دیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ I want to distinguish، کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کی راہ میں آئے، اللہ کی راہ میں ہماری جو بھی ہوا سب اللہ کی طرف سے تھا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آئے لیکن ہم اگر نہ آتے تو اللہ کو سب معلوم ہے نا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے سب معلوم ہے دلوں میں کیا ہے اور سینوں میں کیا ہے۔ آیا نمبر 155 is ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین تولوا، یعنی بے شک، تولوا منکم آپ لوگوں میں سے، indeed those who turned back۔ تولوا آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تولا یا تولا تولیون، یہ فارم 5 ہے۔ indeed those who turned back from among you، بے شک جن لوگوں نے منہ پھیر لیا یا پیٹھ پھیر لی آپ میں سے، جو لوگ مڑ گئے، کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ یوم التقى الجمعان، یوم یعنی on the day، یعنی اس دن، تقا یعنی جب ہم، التقى یلتقی التقاء فارم 8، التقى یلتقی التقاء فارم 8، یعنی اس دن جس دن ملے، یوم التقى الجمعان، جمع یعنی جب دونوں پارٹیز ملی تھی، جمعان یعنی دو گروپس جب آپس میں جمع ہوئے تھے، on the day met the two groups یا two parties، یعنی جس دن آپس میں ملی یا ٹکرائیں دو جماعتیں یا دو گروہ یا دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انما استزلهم الشیطان، انما only made them slip، شیطان، کس نے ان کو سلپ کیا؟ شیطان نے ان کو سلپ کیا۔ ایک سیکنڈ میرا کچھ کھل گیا یہاں پر، میں اس کو ذرا بند کر دوں۔ تو اوکے، تو اللہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن ان کو شیطان نے استزل یستزل استزلال، استزل یستزل استزلال، یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 10۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان نے ان کو سلپ کیا، ان کو پھسلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی تھا ازلہم، یہی وہی ہے ازلہ، تو استزل یہ فارم 10 ہے اسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان نے only the شیطان made them slip، صرف شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، for some of what، بِبَعْدِ for some of ما یعنی what کسبو they earned، یعنی اس وجہ سے کہ بعض ان میں سے جنہوں نے کما لیا، یعنی انہوں نے کیا کمایا؟ اس وقت تو کمانے کی جگہ نہیں تھی، کوئی بزنس کی جگہ نہیں تھی، کوئی ٹریڈ کی جگہ نہیں تھی، کوئی جابز نہیں تھی، یعنی انہوں نے جو اپنے اعمال میں کمایا، جو برائی انہوں نے کما لی، جو اپنی لغزشوں سے، اپنی مسٹیک سے جو انہوں نے کمایا، اس کے بارے میں ہے کہ جو انہوں نے اپنی غلطیوں سے کی وجہ سے جو کچھ کمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ but surely عَفَا اللَّهُ، اللہ forgave them، عَفَا يَعْفُو عَفْوًا، یعنی ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، وَلَقَدْ but surely عَفَا اللَّهُ، اللہ forgave them عنہم، forgive عفا اللہ عنہم، ان کو، لیکن یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یاد رکھیں، یہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد والوں کو معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ نہیں اب کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ کیا اور ان کو اب سزا ملے گی، نہیں، اللہ نے ان کو صاف صاف ہمیں بتا دیا ہے، انہوں نے غلطی کی، ان سے لغزش ہوئی، انہوں نے مال کے لیے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی مانی، لیکن اب وہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ غفور حلیم، indeed اللہ is oft forgiving always forbearing، forbearing یعنی حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور بہت باوقار ہے، بردبار ہے، حلم والا ہے، حلیم مطلب حلم والا ہے۔
آیا نمبر 155 بھی اس کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ اسی کے ساتھ ہے وہ. آیا نمبر نہیں چلے 155 تو ابھی ہم نے پڑھ لیا, سوری وہ 56 ہے. آیا نمبر 155 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے 55 پڑھ لیا, اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے بیکس ٹرن کر لیے, ان الذین تولوا منکم, آپ لوگوں میں سے جس نے پیٹھ پھیر لیا, منہ پھیر لیا, کس دن جب دو فوجیں آپس میں ملی تھیں. وہ کب دو فوجیں ملی تھیں؟ بیٹل آف احد. آپ کو پتا یہ پورا جو اکاؤنٹ ہے یہ بیٹل آف احد کے بعد کا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بیٹل کے بارے میں بتا رہے ہیں. آگے بھی آئے گا, غزوہ خندق کے بارے میں بھی آئے گا, ہر ایک کے بارے میں آئے گا. خوب ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ واپس مڑ گئے تھے, اور کیوں وہ واپس مڑے تھے؟ کیونکہ ان کو شیطان نے بہکایا تھا. کیوں ان کو بہکایا تھا؟ کیونکہ اس وقت وہ ڈرے ہوئے تھے. دیکھیں شیطان آپ کو کب بہکاتا ہے, مجھے اور آپ کو, جب ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں. پہلے شیطان کہتا نہیں ہے گناہ کرو, ہم خود گناہ کر لیتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم گھبرا جاتے ہیں, ہماری کانفیڈنس ویک ہو جاتی ہے, ہماری اللہ کے ساتھ جو ٹائی ہے, جو اللہ کے ساتھ جو رستی ہے, جو اللہ کے ساتھ وہ جو مضبوطی سے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے. ہماری اللہ کے ساتھ جو فیتھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایسے ویکنس کے بعد جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں, ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں بیماری میں, کوئی ہمارا جاب چلی جائے, کبھی بزنس میں نقصان ہو جائے, کچھ بھی, شیطان اس موقع کو نہیں چھوڑتا ہے. تو شیطان ایسے موقع پہ سلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان ہم کو دھکا نہیں دے سکتا کہ آپ واپس موڑو, آپ مسجد, آپ اس میں کیا نام ہے, غزوہ احد میں ہو, چلو میں آپ کو واپس موڑتا ہوں, آپ چلو. نہیں, وہ موڑ نہیں سکتا. وہ ہمارے کانوں میں وسپر کرتا ہے, وہ ہمیں صرف وسپر کرتا ہے, اور وہ جو وسپر کرنے سے جو ہے ہم ایک ایرر سے دوسرے ایرر پہ لیڈ کرتے چلے جاتے ہیں, ہم اس کی بات سنتے چلے جاتے ہیں. اور ایسے سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ کاز کیا ہے. کاز از آور ویک ٹائی ود اللہ. سب سے پہلے اللہ سے اپنے ڈور کو مضبوط کرو, اور پھر اللہ سے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں واپس اپنے پروٹیکشن میں لے لے, اپنی رحمت میں, اپنی حفاظت میں لے لے, ہمیں شیطان سے بچا. اور شیطان سے بچانے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فوراً پڑھ لیں اور فوراً اپنی راہ پہ واپس آ جائیں ہم لوگ. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ریمائنڈ کرا رہے ہیں بلیورز کو, مجھے اور آپ کو, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ غفور بھی ہے, سب سے زیادہ حلیم بھی ہے. اور اسی لیے سب سے زیادہ چونکہ مغفرت کرنے والا ہے, سب سے زیادہ حلم والا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد والوں کو پنش نہیں کیا, سوئفٹ پنشمنٹ نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو تو معاف کر دیا. ہمیں تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں معاف کیا کہ نہیں کیا, بٹ وی آر ایکسپیکٹنگ, وی آر ہوپنگ. ہم ہوپ اور فیئر کے بیچ میں رہتے ہیں, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم ابھی جو بھی ہیں ہمیں آپ معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی غفور بھی ہوگا اور حلیم بھی ہوگا انشاءاللہ. اب آیا نمبر 156 پہ آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے تھوڑی اور ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی اب بلیورز کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, او یو دوز ہو بلیو, اے لوگو آپ جو ایمان لائے ہو, لا تکونوا کالذین کفروا, آپ مت بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. لا تکونوا, آپ نہ بن جائیں, کالذین, لائک دوز ہو disbelieve. Do not become like, oh you those who believe, do not become like those who disbelieve. آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وہ کفر کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ وقالو, and they said لِإِخْوَانِهِمْ, اخوان یعنی اپنے بھائیوں کو, جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ اذا ضربوا فی الارض, یعنی when they traveled in the earth, ضربوا جب وہ سفر کر رہے تھے زمین میں, when they traveled in the earth جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں, او کانوا غزا, اور یا وہ غزوہ, آپ کو پتا ہے غزا یعنی غین زا واو, غین زا واو یعنی زے جو ہوتا ہے, اور یعنی کہ وہ جہاد کر رہے ہوں, جب وہ لڑ رہے ہوں, غزوہ میں ہوں, اور they were fighting, کہ یا تو وہ لوگ زمین میں ہوں یا وہ لوگ فائٹ کر رہے ہوں, یعنی لڑنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے جائیں, یا وہ زمین پہ کہیں بھی جا رہے ہوں. لو کانوا عندنا,
لو یعنی if کانو they had been عندنا ہمارے پاس with us, if they had been with us اگر وہ ہوتے ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ جو گئے قتل کرنے کے لیے, جو جہاد کرنے کے لیے, جو زمین میں ما ماتو تو وہ نہیں مرتے, they would not have been killed, they would not have نہیں وہ نہیں مرتے, they would not have died, ما ماتو they would not have died, اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو وہ نہ مرتے, وما قتلوا اور not they would have been killed یعنی کہ وہ ماتو وہ مرتے بھی نہیں, وما قتلوا اور ان کو قتل بھی نہیں کیا جاتا یعنی وہ زندہ ہوتے, سو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے, دونوں چیزیں, they would not have died and they would not have been killed, لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِ so that Allah makes Allah makes ذَلِكَ that حسرہ ایک ریگریٹ, اللہ تعالیٰ ان کو ریگریٹ تاکہ اللہ بنائے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حسرت ایک ریگریٹ فی قلوبہم ان کے دلوں میں, ان کے ہارٹس میں, مطلب ان کے دلوں میں اب یہ بات ہے نا کہ دیکھیں ہم اگر نہ جاتے تو ہم نہ قتل ہوتے, ہم قتل تو نہیں ہوئے تھے لیکن جو لوگ ابھی زندہ تھے اور باقی لوگ جو سوچ رہے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چلے گئے یہ قتل ہو گئے. واللہ یحیی و یمیت, اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی بار بار بتاتے ہیں واللہ اینڈ اللہ یحیی he gives life, احیا یحیی احیاء و یمیت and he causes death, اماتا یمیتو اماتتن, اماتا یمیتو اماتتن, اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, ویری کلیئر ہمارے لیے. واللہ بما تعملون بصیر and Allah is of whatever you do, بما تعملون of whatever you do, بصیر all seer, یہ بھی ہم کر چکے ہیں, بصیر بھی پہلے, اللہ تعالیٰ اس کو جو آپ عمل کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اور اسی کے ساتھ آگے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ and if وَلَئِن and surely if قُتِلْتُمْ you were killed, you were martyred, اگر آپ شہید ہو جاتے, شہید کیے جائیں, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, اگر آپ شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں, او متم یا آپ مر جائیں, اور یو ڈائی اللہ کی راہ میں آپ نکل پڑیں, اب آپ چاہے شہید ہوں چاہے آپ فطری موت مر جائیں, نیچرل ڈیتھ آپ کو آ جائے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ, surely اللہ, لَمَغْفِرَةٌ یعنی forgiveness ہے, من اللہ اللہ کی طرف سے, وَرَحْمَةٌ and mercy, surely if you die or you are killed, آپ شہید ہو جائیں, you are martyred, surely forgiveness from Allah ہے and mercy, اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے, یقیناً بخشش بھی ہے یعنی مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت بھی ہے. اور یہ وہ سب کیا چیزیں, یہ دونوں چیزیں ہیں, بخشش اور رحمت, خیر مما یجمعون, it is better than, خیر better than, مما یجمعون whatever they accumulate, جمع کرتے ہیں, whatever they gather, یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. جمع یجمع جمعا. ایک اور آیت اس کی کر لیتے ہیں, چھوٹی سی ہے, وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. وَلَئِن and if you, ابھی آپ نے پڑھا تھا مُتُّم and if you die أَوْ قُتِلْتُمْ or you are killed, اگر آپ شہادت پا جائیں یا آپ مر جائیں, جو بھی ہو جائے, قتل کیے جائیں, مارٹرڈ ہو جائیں, شہادت نصیب کر لیں, یا آپ فطری موت مر جائیں, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, لا surely, إِلَى اللَّهِ towards Allah یا to Allah, تحشرون you will be gathered. حشر یحشر حشرن, اسی لیے کہتے ہیں حشر ہوگا, حشر یوم حشر, اس کو کہتے ہیں کہ یعنی سب جمع کیے جائیں گے. surely to Allah you will be gathered, یقیناً اللہ کی طرف آپ جمع کیے جائیں گے, آپ اکٹھے کیے جائیں گے. چونکہ یہ جوائنٹ ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی آیت ہے, اس کو اکٹھے کرتے ہیں 156 سے 158 تک. تو 156 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ بنے, بلیورز کو کیا کہ اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو کفر کرتے ہیں, جو کافر ہیں, جنہوں نے کفر کیا, کیونکہ یہ وارننگ ہے, مسلمانوں کو ایک وارننگ ہے کہ آپ ڈس بلیورز کی طرح نہ بنے, کیونکہ ڈس بلیورز کی تھنکنگ ہی ڈیفرنٹ ہے, ان کے تھاٹس ہی پورے جاہلیہ والے تھاٹس ہیں, اگنورنٹ تھاٹس ہیں, ان کی طرح آپ نوشنز نہ بنے. کیونکہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے, جو لوگ احد میں فوت ہوئے, جو شہید ہوئے, تو ان کے بارے میں کہہ رہے تھے, اخوان اپنے بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے, اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے یہ نہ مرتے,
اور نہ ان پہ موت آتی. اللہ ان کے اس فالس کانسیپٹ کو یہاں پر اس آیت میں پھر ایکسپوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لائف اینڈ ڈیتھ جو ہے میرے ہاتھ میں. یہ تمام آئیڈیاز جو ہیں ان کی کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے. دیر از نتھنگ نو ایویڈینس کہ کوئی بھی اس میں سچائی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب ڈکری کرتا ہوں ڈیتھ کو, جو ٹائم میں نے فکس کی ہے اس کو ڈیفر نہیں کیا جا سکتا. جن کا ایمان اللہ میں کم ہے وہ یہ ان کا اللہ میں فیتھ کم ہے, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پلان کریں گے, اگر ہم ایفرٹ کریں گے, ہم کمروں میں چھپ جائیں گے, ہم ادھر سے نکل کے ہم یہاں کچھ ہونے والا ہے تو ہم یہاں سے نکل کے کسی اور ملک میں چلے جائیں گے, کسی اور شہر میں چلے جائیں گے, پلاننگ کریں گے کہ ہم کس طرح ڈیتھ کو اسکیپ کریں. اللہ کہتے ہیں نہیں, وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو اللہ کا ول ہے, جو اللہ کی قدر ہے, جو اللہ کی مشیت ہے, وہ ہر چیز کو اوور پاور کر لیتی ہے. وہ جو خود اگر یہ سب سوچتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان کو اپنے اوپر ہی ریگریٹ ہوتا رہے گا, ریمورس ہوتا رہے گا. اللہ نے بتایا نا کہ حسرت ہوگی ان کو, دے بیکم وکٹمس. جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے, سمجھ لیں کہ وہ اپنی ریگریٹ کر رہے ہیں, ایک حسرت ہے ان کی, کیونکہ دیر از نو وے دے کین اوائڈ ڈیتھ. دیر از نو وے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو بچا سکیں. اور جس کی اسٹریٹ فارورڈ فیتھ نہ ہو, جس کا دین بالکل پختہ نہ ہو, جس کا اللہ پہ ایمان مضبوط نہ ہو, وہ ہر وقت ہیزیٹنٹ رہے گا, ہر وقت ڈرتا رہے گا, ہر وقت یہی سوچتا رہے گا کاش میں نے یہ کیا ہوتا, if only I had done that, had it not been for this, I wish that, how sorrowful is that. ہاں دیکھو اس کا خامخواہ وہ سرجری میں گئی, سرجری میں نہ جاتی تو نہ مرتی, خامخواہ اس نے یہ کیا, وہ یہاں رہتی, وہ فلائٹ پہ نہ. دیکھیں جو کچھ بھی ہے ڈیتھ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتے ہیں واللہ یحیی و یمیت, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ٹرو کانسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ کہ صرف وہی ہے جو ایک اپوائنٹڈ ٹائم پہ ہمیں زندگی دے سکتا ہے اور ہم سے زندگی واپس لے سکتا ہے. ہم ڈیتھ کو اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو جتنا ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے, اللہ کی لاز کو سمجھنا ہے, اللہ کے ول کو سمجھنا ہے, قدر کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ نے ڈٹرمن کیا ہے, اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن, اٹ ول ہیپن. اگر ہم نے کوئی چیز مس کر دی, کوئی اچھی اپرچونٹی مس کر دی, آپ سمجھ لیں کہ وہ ہماری قسمت میں نہیں. ہم کہتے ہیں نا قسمت, تقدیر, یہ وہی چیز ہے کہ ہم یہ بس سوچ لیں کہ ہماری قسمت میں نہیں تھا تو ہمیں نہیں ملا. یہ ہماری قسمت میں اگر ہے تو ہمیں ملے گا. تو ہمیں کبھی بھی پینک نہیں کرنا ہے. کوئی بھی کلیمٹی آ جائے پینک نہیں کرنا ہے, اور کوئی بھی زیادہ خوشیاں بھی آ جائے, فارچون بھی آ جائے, جیک پاٹ بھی, اللہ نہ کرے کہ ہم جیک پاٹ کھیل رہے ہوں ہم لیکن ویسے ہی اگر سمجھے کہ اتنے پیسے بھی مل جائے, ہماری کوئی اچھی چیز ہمیں کام آ جائے, تو بھی ہمیں اللہ کا یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا, یہ ہماری قسمت میں تھا, اللہ نے ہمیں دیا. تو نہ ہم ریگریٹ کریں, نہ ہم اوور جوائے ہو جائیں. جو کچھ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں بصیر ہوں, میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں. اور اسی کے بعد نیکسٹ آیا میں 157 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ از ناٹ دی اینڈ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی, یا آپ مارے جاتے, یا آپ خود مر جاتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مغفرت ہے اور رحمت ہے. اور یہ دونوں چیزیں کس سے بہتر ہیں؟ دنیا میں جو چیز بھی آپ جمع کریں گے اس سے بہتر ہے. بنی نیچرل ڈیتھ ہے جو بھی ہے. لائف آن ارتھ از ناٹ دا بیسٹ تھنگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ او اس کو اتنی زندگی مل گئی, لمبی اللہ, ہم دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں لمبی زندگی دے, لمبی عمر دے. نہیں, یہ نہیں دعا کیا کریں. آپ یہ دعا کریں اللہ خیر و عافیت کی زندگی دے, ایمان اور صحت کی زندگی دے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرے, اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے, اور خاتمہ بل ایمان کرے. ہم زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں, دعا کرنا چاہیے خاتمہ بل ایمان کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں, اللہ کی راہ میں فوت ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, it is so much better than having everything in this world. It is superior to all the riches, all the positions, all the authority, جس کے لیے ہم یہاں پر اپنی پرسنل گلوری کے لیے اور پرسنل ویلیوز کے لیے اور مٹیریل ویلتھ کے لیے ہم جو جد و جہد کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہماری مغفرت ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے, اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. مرتے وقت یہ بھی اللہ کلمہ نصیب کر لے, اور یا اللہ تیری رضا نصیب فرما, تیرا دیدار نصیب فرما. تو اس میں بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور آخری آیت یہ تھی 158, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ, وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں ایک اور لفظ ہے, یجمعون کا کہا تھا, جو کچھ آپ جمع کرتے ہو اس سے وہ بہتر ہے. وہ بہتر ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی مغفرت کر دے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الی اللہ, بے شک جو بھی ہوگا آپ اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی all of us will be gathered. ہم جدھر بھی مریں, چاہے ہم اپنے پلنگ پہ مریں, چاہے ہم
फ्लाइट पे मरे, चाहे हम समंदर में डूब के मरे, चाहे हम बॉम्ब के ब्लास्ट से मरे, चाहे हम जलजिले में मरे, चाहे हम कहीं भी मर जाए, अल्लाह हमको ईमान की मौत दे, या चाहे हम फाइट करते हुए बैटल फील्ड में मरे, जो कि आजकल है नहीं हमारा। हर डेस्टिनी, हर सिंगल क्रीचर की जो डेस्टिनी है वहीं पर उसको मौत आएगी। और हर बंदा, लोग पूछते हैं ना, जब हमारी जिस्म ही नहीं होगा, अगर हमें मार दिया, अगर हाँ लोग ये कहते हैं, हाँ ये भी बहुत लोग सवाल पूछते हैं जस्ट बिफोर आई एंड, कि लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि देखो अगर क्रीमेट कर दें, नौजुबिल्ला, अगर हमें कोई क्रीमेट करे, यानी हमें हमारी लाश को जला दें, तो कहते हैं वो अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है कि फिर हमारे ऊपर कोई सजा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कोई लोग बहस करते हैं कि कब्र में क्या होगा, तो कब्र का भी है कि कब्र में भी आपकी रूह वहां पर आएगी, सजा खाएगी, सजा पाएगी, आपका जिस्म गल सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, 9 साल में तो आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, भुरकस निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है ना, मेरा और आपका। लेकिन आपको जो सजा मिलनी है वो सजा फिर भी मिलती रहेगी। अल्लाह ताला जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, देखिए लोग कहते हैं कब्र में कैसे है, कब्र में कैसी आ गया, कब्र में क्या कुछ पता तो नहीं चलता ऊपर से। मैं एग्जांपल देती हूँ, एक स्कॉलर ने पता नहीं कितने साल पहले ही बताया था कि आप माइक्रोवेव को देख लें, क्या माइक्रोवेव के अंदर हमें नजर आ रहा था कि आग आ रही है? नहीं नजर आ रहा होता है। लेकिन वो क्या होता है, अब तो देखिए एयर फ्रायर से, एयर फ्रायर में कुछ नजर आ रहा होता है? कुछ भी नहीं, आवाज आ रही होती है, माइक्रोवेव में हल्की सी आवाज, लेकिन उसमें पूरा खाना पक रहा होता है। इसी तरह कब्र में भी सोच रहे हैं एक माइक्रोवेव है, बस वो बहुत हाई टाइप का माइक्रोवेव है, जिसको आप ऑन कर देते हैं तो अल्लाह ना करे हमें तकलीफ पहुंचे, हमें अजाब कब्र हो। अभी क्लास से पहले भी हम बात कर रहे थे, मैं और अमीना, के भाई मुझे भी जब इसको भी अभी कोविड हुआ था, अमीना को भी, मैंने कहा जब मुझे भी कोविड हुआ था तो मैं यही सोच रही थी कि 2 साल 2.5 साल अल्लाह ने नहीं दिया कोविड, लेकिन जब कोविड आ गया, जब हो गया मुझे कोविड, तो मैं दरवाजे मतलब खिड़कियां खुली होती थी लेकिन कोई मिलने तो नहीं आ रहा होता था ना, तो कमरे में पड़े में, तो जब खिड़कियां खुली होती थी तो मैं ये सोचती थी अल्लाह खिड़कियां तो है, नजर तो आ रहा है, कब्र में तो, तब कब्र की याद आई कि कब्र में तो ये भी नहीं होगा, ये खिड़कियां भी नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला हो सकता है हम जन्नती हों, अल्लाह करे हमें ये उम्मीद रखना है कि हमें जन्नत की हवाएं सुबह शाम मिलेंगी, लेकिन अल्लाह ना करे कि हमें वो दोज़ख की गर्म हवाएं हमें मिले। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वी विल बी ऑल गैदर्ड ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन, और वहां जो भी होगा हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर करने के लिए। हम अपने लिए चूज करें कि हमारी आखिरत जो है वो मिजरेबल हो जाए, अल्लाह ना करे, और हम चूज करें कि हमारी आखिरत जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जिसको अल्लाह अपनी रहमत, अपनी मग़फ़िरत और अल्लाह की रजा हासिल हो, रिज़वानुल्लाह या अल्लाह की रजा हासिल हो, आमीन। यहाँ रुकते हैं, 158 खत्म किया हमने। चले कोई सवाल प्लीज, क्वेश्चंस? सब आखिरत में पहुंच गए हैं, सब कब्र को सोच रहे हैं, अच्छी बात है सोचना, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बस गुम नहीं हो जाए। सवाल पूछें प्लीज, क्वेश्चंस प्लीज। मुझे दोबारा से ये आप बता दें, जी, अल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा दरबू फ़िल अर्ज़। यानी जो लोग, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, आप उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने कुफर किया। जो कुफर करते हैं वो ये कहते हैं अपने भाइयों को, यानी इन्हीं लोगों को, वो ये कहते हैं कि अगर आप जमीन में जाएं या आप जिहाद के लिए निकलें, तो इधर तक आपने बोला, तो उसमें फिर ये कि आप नहीं मारे जाते अगर आप हमारे साथ होते, ठीक है ना, अगर आप हमारे साथ होते तो आप नहीं माने जाते। जो बच गए हैं वो लोगों से, मतलब वो और लोगों से ये कह रहे हैं कि देखें ये लोग चले गए, और जो लोग चले गए, जो लोग नहीं है, जो अभी तक जिंदा हैं, उनको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि देखा ये लोग चले गए और ये लोग फौत हो गए, आप हमारे साथ रहें तो आपको, मतलब हमने तो फैसला खुद ही किया, हम तो नहीं मर रहे हैं, हम तो नहीं मरे, हम बच गए। लेकिन अल्लाह बता रहे कि नहीं, तुम फैसला करो या नहीं करो, तुम ज्वाइन हो या नहीं हो, तुम अपने पलंग पे भी लेटे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, जब डेथ आएगी वो आएगी। वो इसलिए नहीं आई कि ये जिहाद पे गए, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जिहाद पे गए तो उनको ऐसी डेथ मिली कि जिसको शहादत कहते हैं, और जब शहादत मिली है तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको मग़फ़िरत और रहमत भी मिलेगी। तो ये है। तो इज़ा दरबू का मतलब तुमको when they कहीं भी जाएं तो, दरबू का दरबू बहुत मींस सारी गो, चीज, स्ट्राइक भी होता है, टू लीव, टू गो, टू घूमना फिरना भी आता है दरबू। एक कुरान में दरबा का मैं आपको भी ढूंढ के ना सारे मीनिंग्स भेज दूंगी इंशाल्लाह,
बहुत सारे मीनिंग से मैं वो मीनिंग यहाँ पर यूज करती हूँ हमेशा, बिकॉज अगर आप खोलेंगे ना डिक्शनरी यही वाली अपनी, तो उसमें इतनी मीनिंग्स आएंगे। एक दौराबा के साथ आप देखेंगे बहुत सारे स्ट्राइक, अब दौराबा का मतलब मारना भी है ना, हाँ, मारना भी है, जरब करना, और दौराबा का मतलब स्ट्राइक एंड एग्जाम्पल भी आता है। तो एग्जाम्पल भी है, मारना भी है। लोग कहते हैं नहीं ये एग्जाम्पल है, ये हर चीज, बहुत सारी वर्ड्स हैं जो इसी से हैं, लेकिन दौराबा का मतलब यही है टू, इस वक्त जो है टू गो। हाँ ठीक है, थैंक यू। और कोई मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आप बताती हैं डिफरेंट फॉर्म्स, कहती हैं आप रूट वर्ड है और फिर डिफरेंट फॉर्म्स हैं और फिर आप कहती हैं ये वाली फॉर्म है, उसके लिए कोई बुक है अवेलेबल? मेरी क्लास थी आसिया, जो आप ये फॉर्म्स पे थी, तो वो आपको मैं, आपने मेरी अरबिक नहीं अटेंड की ना, इसलिए आपको नहीं पता। मैं आपको अरबिक के भेज देती हूँ यहाँ पर, कि अरबिक 1 2 3 और 3 और 4 हमने कुछ किए थे ना अरबिक के लेसन्स, उसमें ये फॉर्म्स के भी हैं। अगर आपको बेसिक अरबिक आती है तो मैं आपको वो भेज दूँ लिंक, और अगर आपको बेसिक अरबिक नहीं आती तो आप 1 से 4 तक देख लें, जल्दी जल्दी से उसे गो थ्रू इट। मैं आपको लिंक इस पे आज भेज दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया। और कोई सवाल? प्लीज मुझको भी भेज दीजिएगा, मगर मेरी ईमेल में। ईमेल में भेजूं? जी प्लीज। इस पे ना भेजूं? ओके ठीक, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। कौन सा भेजूं बुशरा? मैंने थोड़ी सी ग्रामर शुरू में की है, बट आई एम नॉट गुड एट इट। मुझे ऐसा कहती हूँ आपको पूरा अरबिक भेज देती हूँ। स्टार्ट विद, अगर आपने थोड़ी ग्रामर की हुई है ना, तो यू कैन स्टार्ट विद लेसन 1, अरबिक 1 लेसन 1। फिर आप ये करें ना कि जिस तरह ये क्लास जब थी तो क्लास होमवर्क भी करती थी, एक्सरसाइजेस भी करते थे। अगर आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू डोंट नीड टू डू दी एक्सरसाइजेस, तो फिर आप बस उसको देखती जाएं और रूल्स पढ़ती जाएं, और अपने आप से थोड़ा अप्लाई करके नेक्स्ट लेसन 2 लेसन 3, आई एम श्योर कि जैसे लेसन 9 है या लेसन 10 है समझे अरबिक 1 में, तो यू कैन फिनिश इन लाइक, आप उसको आधे आधे घंटे में कर लें, आप 15-15 मिनट में कर लें, यू कैन फिनिश इन 2-3 डेज, आप पूरा खत्म कर सकती हैं लेसन अरबिक 1। आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह करें, जितने भी लोग, आसिया के लिए भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि गो फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो, बिकॉज वो कंटिन्यूएशन होती है ना। आई थिंक जिन्होंने अटेंड किया वो भी आपको बता सकेंगी कि जब शुरू से पढ़ते हैं, नाहिद से पूछ लें या किसी और से जो शुरू से पढ़ रही है, फरीदा है, जितने वो सब, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस शुरू से पढ़ने से। सही बात। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, विल ट्राई, आई विल ट्राई दैट इंशाल्लाह। आई विल सेंड यू द लिंक, ठीक है ना, इंशाल्लाह। ओके, एक मुझे एक टूट वर्ड बता दीजिए इसका, तवल्लो का। तवल्ला टू मुंह फेरना, वल्ला में न फिरना। मगर रूट वर्ड क्या होगा? वल्ला, वाव लाम या है शायद, नहीं, या वाव लाम हमजा। एक मिनट है, मैं देखती हूँ, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। ओके ठीक है इंशाल्लाह। कभी मैं खुद, मुझे डर लगता है कि मैं कोई गलत ना कर दूं, मुझे इस चीज से बड़ा डर लगता है। मैं बोल देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत कर दूं, तो इंशाल्लाह ठीक है, भेज दीजिए। थैंक यू। घबराती हूँ। ठहरे, आ गया, मिल गया, एक सेकेंड। तवल्लो का है, तवल्लो ना ना, वाव लाम या, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वल्ला या तवल्ला तवल्लियुन, वाव लाम या, ओके, हमजा नहीं है, या है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, we'll see you on Tuesday again, right? हाँ, अब थर्सडे को जरा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं अब। एक तो वहाँ पढ़ाती हूँ और वाइन में, ऊपर से मेरी सब अपॉइंटमेंट्स आ गई जो मैंने वेडनेसडे को रख ली थी, क्योंकि वेडनेसडे क्लास नहीं होती है, और जस्ट टू मच कमिंग इन माय लाइफ। दुआ करें इंशाल्लाह। Good, you're busy. Good, you're busy in a good way. So very good. अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्लास कब तक चलेगी आपकी? मतलब क्या? वो जो क्लास थर्सडे वाली है। थर्सडे वाली अभी हर वक्त नहीं चलेगी, मतलब मैंने उनसे ये कह दिया कि जैसे अभी चूंकि हम लोग वो कर रहे थे ना, शहादा पे किया, फिर प्योरिफिकेशन पे किया, फिर प्रेयर पे किया, दे वर ऑल लिंक्ड। अगर हम एक एक महीने में, वैसे मैंने उनसे कमिटमेंट सिर्फ महीने में एक थर्सडे की हुई है, लेकिन अगर उनको ये छोड़ देती हूँ बीच में, न्यू मुस्लिम्स है, तो वो एक दिन प्योरिफिकेशन थोड़ा सा सुनेंगे और फिर दूसरे दिन कहेंगे अभी ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो आई एम ट्राइंग टू फिनिश देम, ताकि उनका ये प्रेयर का खत्म हो जाए, फिर एक महीने बाद होगा। क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट ना, हर चीज बिल्कुल। हाँ, और फिर कंटिन्यूएशन होनी चाहिए ना। वो एक दफा एक चीज सुनते हैं, अभी देखें वो नई मुस्लिम्स है, लेकिन उनको ये भी फिक्र है कि अगर हमारी प्रेयर मिस हो गई तो हम क्या करेंगे। मैंने उनको प्रेयर सिखा दिया लास्ट टाइम, लेकिन अब उनको मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ये करेंगे। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, अभी से उनको जंप मारते हैं कि हम ट्रैवल में क्या, मैंने कहा वी विल कंप्लीट ऑल दिस इंशाल्लाह। बस नेक्स्ट थर्सडे को मैं करूंगी इंशाल्लाह उनका, फिर मैं उनको एक महीने की छुट्टी दूंगी, फिर अगले कोशिश करती हूँ।
تاکہ ہم اس کو ہمیں انشاءاللہ یہ ہمارا سورہ آل عمران تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا نا. دیکھیں 150 سے زیادہ ہو گیا نا ہمارا, اور ہمارا ٹوٹل آئی تھنک 200 ہے آیات انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. چلیں اوکے, دعا میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم جزاک اللہ خیر. اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. میں دعا پڑھ لوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. 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 جزاک اللہ خیر. وإياكم جزاک اللہ خیر. وإياكم جزاک اللہ خیر. وإياكم.